بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ النبا کی آیہ نمبر 31 سے 36 تک کے بارے میں پڑھیں گے، اور ان آیات میں آیہ نمبر 33 جو ہے وہ بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ اس کو مختلف متراجم نے بہت انوکھے انداز میں ترجمہ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اسلام پہ اور قرآن پہ کافی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ تو ہم ان اعتراضات کا بھی جائزہ لیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس آیت کو سمجھنے اور ترجمہ کرنے میں کیا غلطیاں کہاں کہاں واقع ہوئی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آیہ نمبر 31، ان للمتقین مفازن، اور اس کا ترجمہ عام فہم ترجمہ یہ ہے یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے۔ ان سے مراد ہے یقیناً، للمتقین جو ہے یہ اس کا مطلب ہے متقیوں کے لیے۔ تو متقی کا جو لفظ ہے اس کے اوپر ہم تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے اگلی سلائیڈ میں۔ مفازن کا مطلب ہے کامیابی اور کامرانی، لیکن یہ عام کامیابی نہیں ہے، یہ ایسی کامیابی ہے جس میں آپ کے دل کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ سو دلی تمنائیں پورا ہونے کا نام مفاز ہے۔ تو آئیے الفاظ کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ للمتقین، متقی سے مراد وہ شخص ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہے، ذہن نشین رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور مفاز سے مراد ایک ایسی کامیابی ہے جو آپ کو مکمل تسلی، خوشی اور اطمینان حاصل کر کے دے۔ کوئی عام کامیابی نہیں، ایک مکمل تسلی والی کامیابی۔ تو کیا ملے گا جناب متقیوں کو؟ حدائق و اعناب، ان کو ملیں گے جناب باغ، حدائق سے مراد ہے باغ، اور اعناب سے مراد ہے انگور کے خوشے یا انگور کے باغات۔ تو حدائق جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ عام باغات نہیں ہیں، یہ وہ باغات ہیں جن کے گرد چار دیواری ہو، یہ محفوظ ہیں ہر قسم کی انٹروژن سے، ہر قسم کی دخل اندازی سے، اور ان کے اندر کوئی بیماری، کوئی طوفان بھی نہیں آ سکتا۔ حدائق کا جو لفظ ہے یہ نکلا ہے لفظ حدیقہ سے۔ حدیقہ کا سے مراد ہے ایک ایسا باغ جس کے گرد اونچی اونچی دیواریں ہوں، اور عربی زبان میں حدقہ بھی اسی سے آیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کی پتلی۔ اور اعناب کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اس سے مراد انگوروں کے خوشے اور انگوروں کے بیلے اور ان کے باغات ہیں۔ اب اگلی آیت کی آیت نمبر 33 تک ہم پہنچا۔ یہ ہے وہ آیت جس کو سمجھنے میں، ترجمہ کرنے میں بہت سے لوگوں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، اور صدیوں پہلے یہ غلطیاں ہوئیں۔ غیر مسلموں نے پہلے کی، مسلمانوں نے اس کو کاپی کیا، اور اب تک ہم جو ہے اس کے اوپر اعتراضات کے جواب دے رہے ہیں۔ تو پہلے اس کا عام فہم آپ کو معنی بتاؤں گا، وہ ہے جی وَكَوَائِبَ اَتْرَابًا۔ وَكَوَائِبَ اَتْرَابًا سے مراد ہے اور عمدہ شاندار ہم آہنگ لوگ جو آپ کے ساتھ ہوں، کمپینین سمجھ لیں، تو آپ کے ساتھی جو عمدہ شاندار اور ہم آہنگ ہوں۔ اب یہاں پر ہم آہنگی بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں جنت میں ویسے لوگ ملیں گے جن کا مزاج اور جن کی سوچ تم سے ملتی جلتی ہوگی، تاکہ تم ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار سکو۔ یہ جو قوائب کا لفظ ہے نا، یہ کعب سے آتا ہے، اور کعب کا لفظ آیا ہے قائب سے۔ قائب سے مراد ہے عمدہ، شاندار، نمایاں، اور اسی سے ورب آتا ہے، فعل آتا ہے کعبہ، جس کا مطلب ہے کسی اور کو نمایاں کرنا اور اس کو شاندار بنانا۔ اور قوائب سے مراد ایسے ساتھی ہیں جو کہ مرد عورت دونوں ہو سکتے ہیں، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے قوائب استعمال ہوتا ہے، جو نمایاں ہوں، عمدہ ہوں، شاندار ہوں، جن کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کی شان بڑھ جائے۔ اور اترابا سے مراد ہے جو آپ کے مزاج سے میل کھاتے ہوں، جو آپ کے مزاج کے مماثل ہوں، ملتے جلتے، جن کے خیالات اور عمر اور سوچ آپ سے ملتی جلتی ہو۔ اور اسلام یہاں ایک چیز بتا رہا ہے ہمیں کہ اچھے ساتھ کے لیے اور خوشگوار ساتھ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے مزاج ملتے ہوں۔ اور جنت میں خوشی کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ آپ کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے مزاج کے ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے معنی بدلے کیسے؟ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا اصل معنی تو یہ تھا کہ عمدہ شاندار ساتھی جو آپ کے ہم آہنگ ہوں، لیکن اس کا ترجمہ مختلف کیا گیا ہے۔ مثلا اس میں کہا گیا نوخیز ہم سن لڑکیاں،
جن کی چھاتی جو ہے وہ بہت نمایاں ہو، اور یہ بالکل غلط ترجمے ہیں۔ اس قسم کے 3 ترجمے ہوئے، ایک جارج سیل نے کیا 1734 میں، دوسرا پالمر نے کیا اور یہ 1880 میں ہوا، اور تیسرا ترجمہ جو ہے وہ راڈویل نے کیا 1861 میں، اور یہ تینوں ترجمے غلط ہیں۔ لیکن یہ غلطی کیسے ہوئی اور اس غلطی کو کیوں دہرایا مسلمانوں نے انگریزی ترجموں میں بھی اور بعد میں آنے والے اردو ترجموں میں بھی؟ تو اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ جو لفظ کوائب ہے، اس کے بارے میں ہم نے ابھی تفصیل سے بات کی، تو ایک نظر اس پہ ڈالتے ہیں کہ یہ لفظ کائب سے آیا ہے، جو جہاں سے لفظ قاب نکلتا ہے، اور قائب کا مطلب ہے نمایاں، عمدہ، شاندار، اور کعبہ کا ورب فعل بھی اس سے نکلتا ہے۔ قوائب سے مراد ہے مرد یا عورت ساتھی جو کہ عمدہ ہوں، شاندار ہوں، اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کی شان میں اضافہ ہو۔ لیکن عربی زبان میں قائب کا لفظ ایک ایسی خاتون کے لیے یا لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کی چھاتی نمایاں ہونا شروع ہو چکی ہو، لیکن یہاں پہ لفظ قائب نہیں استعمال ہوا، قوائب ہوا ہے، اور اس میں مرد اور عورت دونوں کا صیغہ شامل ہے۔ تو جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف اس پہلو کو اٹھایا جو کہ قرآن نے بتایا بھی نہیں تھا۔ اب جارج سیل صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ تو جارج سیل صاحب نے 1734 میں جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے وہ عربی زبان سے تو کیا ہی نہیں، وہ ایک لاطینی زبان کا ترجمہ تھا۔ لوئیجی مراچی نامی ایک صاحب تھے، انہوں نے کیا تھا، اور لوئیجی مراچی صاحب کا شعراء آفاق کام یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو رد کرنے پہ بڑا کچھ لکھا، اور ایک ان کی کتاب ہے پروڈرومس ایڈ ریفیوٹیشنم القرآن۔ اور جارج سیل صاحب جو ہے، ان کی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت غلط قسم کے درست الفاظ استعمال کیے۔ تو یہ تو اچھی نیت سے ترجمہ کیا ہی نہیں گیا تھا، تو انہوں نے تو یقیناً اسی قسم کا ترجمہ کرنا تھا۔ اب دوسرے ترجمے کی طرف آتے ہیں، اس میں بھی اسی طرح کا دو شیزاؤں کا ذکر ہے، ان کی چھاتیوں کا ذکر ہے، مسٹر راڈویل صاحب کی مہربانی ہے۔ یہ چارلز ڈارون کے دوست تھے، بظاہر خود ایک پادری تھے، اور ان کی زندگی کا مقصد تھا قرآن اور بائبل کو ملا کے دیکھنا، اور دیکھنا کہ قرآن میں کیا کیا چیزیں بائبل سے آئی ہوئی لگتی ہیں۔ انہوں نے تو پوری صورتوں کی جو ہے نا فہرست، وہ بھی آگے پیچھے کر دی، اپنی مرضی سے انہوں نے صورتوں کو ارینج کیا۔ تو انہوں نے بھی ایک ایجنڈے کے تحت کام کیا۔ تیسرے جو حضرت تھے جنہوں نے بہت ہی مارکا کیا، انہوں نے صاف صاف لڑکیوں کا، نوجوان لڑکیوں کا ذکر کیا، اور کمال یہ کیا پالمر صاحب نے کہ نوجوان لڑکیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ عمر ان کی وہی ہوگی جو جنتیوں کی ہوگی، یہ بھول کے کہ قرآن حدیث میں صاف صاف آیا ہے کہ جو جنتی ہوں گے ان کی عمر 30 اور 40 سال کے درمیان ہوگی۔ تو 30 اور 40 سال کی عمر کی نوجوان دوشیزائیں تو ہوتی نہیں ہیں، خواتین ہوتی ہیں۔ تو اس بات کو مکمل نظر انداز کر کے انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ جنت کے اندر ماحول جو ہے وہ عجیب و غریب ہے، جہاں بہت نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ جنتیوں کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ اب یہ جو پالمر صاحب ہیں، یہ اصل میں ایک عدد جاسوس تھے، عبداللہ افندی ان کا نام تھا، اور یہ مارے بھی گئے ایک مشن کے دوران جہاں یہ عربوں کو پیسے دے کے انگریزوں کے ساتھ ملانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے تو مکمل غلط ترجمہ کیا، اور یہ بھی ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے بعد بھی آنے والی جتنی بھی ٹرانسلیشنز ہوئی، تراجم ہوئے، ان میں اکثریت میں اسی غلطی کو دہرایا گیا، حتیٰ کہ اردو کے بہت سے تراجم جو بہت بعد میں آئے، کئی سو سال بعد آئے، ان لوگوں نے بھی اسی غلطی کو دہرایا، اور اس میں ذکر کیا دو شیزاؤں کا، اور یہیں سے اسلام اور قرآن پہ جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں وہ شروع ہوئے۔ اس آیت کو اکثر بیان کر کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ پہلے تو غلط ترجمہ کیا انگریزی میں قرآنی آیات کا، پھر اس ترجمے کو لے کے قرآن کے اوپر اعتراضات شروع کر دی۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں جی، وَقَاسًا دِحَاقًا۔ اب کاسن دہاکا کیا ہے جناب؟ تو کاسن دہاکا کا مطلب ہے اور چھلکتے ہوئے جام۔ کاسا کا مطلب ہوتا ہے جام یا پیالہ، لیکن یہ کوئی عام پیالہ نہیں ہے، یہ وہ پیالہ ہے جو بالکل بھرا ہو، لبریز ہو، فلی بھرا ہو۔ اور دہاکا کا مطلب ہے چھلکنے والا۔ ان کو لفظ بہ لفظ ترجمہ دیکھیں گے، اور یہاں پہ جو ماحول اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں، خوشگوار مزاج میں ہیں، اور وہ اپنی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں۔ تو ایک جشن منایا جا رہا ہے جس میں ایسے پیالے ہیں جو بھرے ہوئے لبریز ہیں،
اور وہ چھلک رہے ہیں اور لوگ جو ہیں ان پیالوں کے مشروب پی رہے ہیں. اس میں کسی مشروب کا خاص ذکر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بھی مشروب ہو سکتا ہے جو بھی آپ کو پسند ہو. مفازہ کی ہم نے بات کی تھی کہ آپ کی دل کی ہر خواہش پوری ہوگی. اگلی آیت ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. اب یہ جنت کے ماحول کو مزید بیان کیا جا رہا ہے. وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے. تو لا یسمعون سے مراد ہے کہ وہاں وہ نہ سنیں گے. لا یسمعون کا بلکہ مطلب یہ ہوا کہ نہیں سنیں گے. فیہا کا مطلب ہے وہاں، اور یہاں ہمیں پتہ ہے کہ جنت سے مراد ہے. لغوم کا مطلب ہے لغو بات اور بیکار کی بات، بیہودہ بات. اور کذابہ جو ہے اس سے مراد ہے ایک ایسی بات جس میں جھوٹ ہو. اور کذابہ خاص طور پہ اس بات کے بارے میں کہا جاتا ہے جس میں کسی اور پہ جھوٹ باندھا جائے، کسی اور کی غیبت نہیں بلکہ بہتان کیا جائے، اس پہ ایک جھوٹا الزام لگایا جائے، تو وہ کذابہ کے زمرے میں آتا ہے. اب اس کو لفظ بلفظ دیکھتے ہیں جی. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. تو لغو سے مراد ایک ایسی بات ہے جو کسی قسم کی اچھائی اپنے اندر نہیں رکھتی، اور کذابہ سے مراد ہے کسی دوسرے کے اوپر جھوٹ باندھنا اور دروغ گوئی کرنا. اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے جزاء من ربک عطاء حسابا. یہ جزا اور کافی انعام ہے تمہارے رب کی طرف سے. بظاہر یہ بالکل سیدھی سیدھی بات نظر آتی ہے، لیکن اس میں ایک چیز پہ غور کیجیے گا. جزا سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کا صلہ ملے. من کا مطلب ہے کی طرف سے. اب کس کی طرف سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربک، تمہارے رب کی طرف سے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ صلہ ہے تمہارے اعمال کا، لیکن دراصل یہ ایک عطا ہے. عطا کا مطلب ہے انعام اور تحفہ. حسابہ، اب جو حسابہ ہے اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ وہ حساب نہیں ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں. حسابہ کا مطلب ہوتا ہے بے حساب. عربی زبان میں حسابہ سے مراد ہے بے حساب، کہ آپ کے صلے سے بڑھ کے انعام ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کیوں عطا کا لفظ استعمال کیا صلے کے ساتھ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا صرف اپنے اعمال کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے رحم سے داخل ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میں بھی صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گا. تو ہمیں جنت میں جو بھی ملے گا داخلہ تک وہ ہمارے صلے سے بڑھ کے ملے گا، اور وہاں بھی جو ملے گا اللہ بڑھ کے دے گا. اب حسابہ کا لفظ میں نے آپ سے کہا تھا اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے. اردو زبان میں ہم رکھتے ہیں حسابہ کا مطلب حساب کتاب، اور اکثر اس کی تشریح اور ترجمے میں لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے حساب سے صلہ دے گا. نہیں، عربی میں حسابہ کا مطلب ہے ایک ایسا تحفہ جو آپ کی ہر خواہش کو پورا کر دے اور آپ کی توفیق اور آپ کے حساب سے بڑھ کر ہو، آپ سے سنبھالا نہ جائے. اور عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جب آپ خود کہیں کسی کو کہ بس کر دو اور نہ دو، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، تو اسے حسابہ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جی آیا نمبر 36 تک کہ ہمارا جو سیشن تھا تعلیمی سیشن پورا ہوا. میں آپ کو یہاں کچھ ریفرنسز دے رہا ہوں جہاں سے ہم نے حوالے لیے ہیں. اس میں تفسیر ابن کثیر بھی ہے، اس میں قدیم تفسیریں بھی ہیں، اور کچھ نئی تفاسیر بھی ہیں. کچھ ایسی تفاسیر بھی پچھلے 20-30 سال کے اندر اندر چھپیں. اور اس کے علاوہ جو عربی زبان کی لغت ہے وہ 2 لغت کے حوالے یہاں پہ میں نے استعمال کیے ہیں. لسان العرب ہے جو 1290 میں لکھی گئی ابن منظور نے، اور تاج العروس ہے جو 1732 کے بعد لکھی گئی. اور مزید خاص اس سیکشن کے لیے ہم نے جارج سیل اور ای ایچ پامر اور باقی جو ہمارے مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، ان کے ترجموں سے بھی چیزیں لیں. بہت بہت شکریہ سننے کا. دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا. خاص طور پہ ان لوگوں کا شکریہ جن کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اللہ انہیں دنیا آخرت میں اجر دے. خصوصاً عثمان ایوب میرا بڑا اچھا دوست اور ماشاء اللہ عالم دین، اس کا شکریہ ادا کروں گا. اس تفسیر میں جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں اس میں اس کا برابر کا حصہ ہے، اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی و غلطی ہوئی ہے اس کی پوری ذمہ داری میرے اوپر ہی ہے. عثمان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.